صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سنتے ہیں۔ سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ وہاں دو قسم کی محافل انعقاد پذیر تھیں، ایک حلقہ ذکر اور دوسرا حلقہ تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ حلقہ تعلیم حلقہ ذکر سے بہتر ہے اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس علم میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، آج شخصیت بھی کچھ ایسی ہی ہیں کہ جن کا پاک تذکرہ کر کے ہم یقیناً وہی بات جو میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے چاہنے والوں، ان کے غلاموں اور ان کے ماننے والوں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کرانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، دنیا جنہیں فقیہ مدینہ کہہ کے پکارتی ہے، یعنی فقیہ مدینہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ آپ کا نام قاسم، کنیت ابو عبد الرحمن، لقب فقیہ اور خطاب امام ہے۔ آپ کی والد ماجد کا نام، اب یہ ذرا نسبتیں سنیے گا ناظرین، بہت آپ کو روحانی لطف آئے گا جو میں نسبتیں اب آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کیا بنت ہے اور کیا خوبصورت بنت ہے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان۔ ناظرین ذرا سنیے گا کہ آپ کے والد کا نام محمد اور دادا جان یار غار اور یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی پھوپھی جان، ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں اور آپ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا ہیں۔ ناظرین، نانا وہ اس طرح سے کہ آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور ان کی بیٹی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام محمد باقر بن امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوا۔ ان کے یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی اس طرح سے آپ ان کے نانا ہوئے۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ولادت ناظرین باسعادت تقریباً 36 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور 108 ہجری میں آپ کا وصال پاک ہوا۔ جس دور میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی اس وقت اسلام کی روشنی ناظرین ہر سو پھیل چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کے کانوں میں کبھی بھی کفر و شرک کی آواز نہیں پہنچی۔ روایت میں ہے ناظرین کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کی پھوپھی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تجویز فرمایا، اور اسی مناسبت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو القاسم تجویز فرمائی۔ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد ان کی کفالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی سنبھال لی تھی، اور تمام تر ظاہری شرافتوں کے ساتھ آپ علم کے سمندر بھی تھے، علم کے پیکر بھی تھے، متبع سنت بھی تھے، اور کبار تابعین میں سے آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے آغوش میں یعنی آغوش تربیت میں لے کر اس طرح سے ان کی تربیت فرمائی کہ وہ یتیم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بن گئے، سب سے بڑے فقیہ بن گئے، ایک
ایک زاہد بن گئے اور متقی بن گئے. اپنی پھپھی کے علم سے ناظرین، یعنی جس طرح سے انہوں نے جانشینی کا کردار ادا کیا اور جو کچھ حاصل کیا، وہ اپنے زمانے کے امام بھی کہلائے اور مرکز اسلام مدینہ کی حیثیت سے یعنی فقہائے سبعہ جو تھے، یعنی جو 7 فقہاء تھے جن کی بات کو بڑی سند کے طور پہ لیا جاتا تھا، آپ ان میں شمار ہوتے تھے. ان کے زہد و تقوی، علم و عمل اور حسب و نسب کا زمانے نے ناظرین اعتراف کیا ہے، اور عالم یہ ہوا کہ جید علماء یہ پکار اٹھے کہ ہم نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں علم و فضل میں قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے زمانے میں مدینے میں کسی کو نہیں پایا کہ ہم اسے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتے. ناظرین کرام، اب ایسا کیوں نہ ہوتا؟ یہاں ذرا میں تھوڑی سی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی ابتدائی تربیت گاہ کوئی اور نہ ہو بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، جن کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بالواسطہ بلا واسطہ ہر طرح سے ناظرین فیض حاصل ہوا ہو، یعنی جن کے بارے میں میرے سرکار یہ فرمائیں کہ دین کا نصف حصہ ان حمیرہ سے حاصل کرو، تو سوچئے ناظرین جو فیض سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ یقیناً حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا منتقل ہوا کہ رہتی دنیا نے آپ کو، آپ کے مقام کو انتہائی سر اٹھا کر بلندی کے ساتھ دیکھا. اب بات یہ ناظرین کہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ دیانت و تقوی کا آپ کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے ناظرین آپ کو پتا آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی خلافت کی، یا جہاں یوں کہہ لیجئے کہ خلافت کی چند مثالیں ناظرین جو پیش کی جاتی ہیں کہ ایک سنہری دور تھا، اس نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ ہے ناظرین. یعنی اتنی پایہ کی شخصیت اپنی جو وفات کے موقع پہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے خلافت سے متعلق، جملوں پہ غور کیجئے گا، اگر مجھے خلافت سے متعلق کچھ اختیار ہوتا تو میں خلافت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتا. جب حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پہنچی ناظرین تو آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ، ظاہر ہے جب علم آتا ہے ناظرین تو عاجزی آتی، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رحم فرمائے، قاسم بن محمد اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا. عاجزی دیکھیں ناظرین، جملے یہ ہیں کہ قاسم اپنے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باغ دوڑ کیسے سنبھالے گا؟ یہ ہے مقام ان کا، یہ ہے ان کا مرتبہ. ناظرین آج بس ہم کوشش کریں گے کہ اس رجسٹر میں اپنا نام شامل کروائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب اتنا لطیف موضوع ہے علامہ صاحب کہ میں جب ان کی نسبتیں پڑھ رہا تھا، نسبتوں پہ تو آپ سے بات کروائیں گے لیکن پہلے تو ذرا سا خاندان کی فضیلت اور گھرانے کی فضیلت پہ بات کرتے ہیں. ارے اتنا فضیلت بھرا گھرانہ کہ مطلب وہی بات ہے. اب صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم لے لیں کہ جن کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں سب کا قرض میں نے ادا کر دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض بروز محشر اللہ عطا کرے گا. تو بات یہ ہے کہ یہیں سے اس گھرانے کی فضیلت سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اس فرد کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں فقہائے مدینہ میں شمار کیا گیا کہ مدینے میں جو 7 فقہاء کے نام ذکر کیے جاتے ہیں ان میں حضرت سیدنا قاسم کا نام مبارک بھی موجود ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جس انداز سے آپ نے ابتداً ان کا تعارف پیش کیا، اہم ترین بات یہ ہے کہ اس تعارف کے پیچھے بھی جو صحابہ و اہل بیت کی محبت اور تعلق ہے وہ جھلکتا نظر آتا ہے. بھائی بتائیے ذرا.
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے اور آپ کے دور میں ایران فتح ہوتا ہے. جب ایران فتح ہوتا ہے تو ایران کے بادشاہ کی جو شہزادیاں ہیں وہ قیدیوں میں آ جاتی ہیں. کیا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو عام قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہاں تشریف فرما ہے. آپ نے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ان کا معاملہ میرے حوالے کر دیا جائے, میں اپنے انداز سے اس معاملے کو کرنا چاہتا ہوں. تو بہت مختصر بات کو سمیٹتے ہوئے تینوں شہزادیاں جب آپ کے پاس آئی ہیں تو آپ نے ایک شہزادی حضرت امام زین العابدین کی والدہ محترمہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی ہے, ایک حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ان کے نکاح میں دی ہے, اور تیسری حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد ان کے نکاح میں دی ہے. اللہ اکبر. اب ان کی اولادیں پھر خالہ بھائی جی تینوں پھر یہاں سے اب آپ دیکھیے کہ حضرت قاسم پیدا ہوتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر کے حضرت سالم پیدا ہوتے ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی جن کا لقب امام زین العابدین ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو ایک نسبت اور ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہاں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے تمام احباب کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے جب یہ سارا ہو گیا تھا تو وہ کسی سے بھی ان کا نکاح کر دیتے, لیکن خلفاء راشدین ان کی محبت اور تعلق کا عالم یہ ہے کہ ایک بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دی جاتی ہے, ایک حضرت عمر کے گھر میں دی جاتی ہے, اور حضرت عثمان کا چونکہ کوئی بڑا صاحبزادہ موجود نہیں تھا تو اس لیے آپ نے اپنے شہزادے سے پھر اس کا جو ہے وہ نکاح فرمایا. سر اس میں کمال بات تو اور بھی آ گئی نا, وہ دیکھیں وہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اسی ربط میں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خریدا تھا. جی بالکل. اور آپ نے مطلب جو تقسیم فرمایا, میں نے مولا کی جو مطلب محبت تھی ان کی ملکیت میں جب آ گئے تو پھر جو چاہے وہ کرے. تو یہ بات یہاں سمجھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کے درمیان جو محبتیں رکھی تھی ان کا سلسلہ فقط یہیں تک نہیں ہوا, بلکہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام محمد باقر تک اور پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. تو یہ وہ گھر ہے, یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں سے بھی آپ یہ دیکھیے کہیں آپ کو حضرت علی کا فیض نظر آئے گا, حضرت شیخین کا فیض آپ کو نظر آئے گا, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نظر آئے گا, اور جب ان تمام چیزوں کو سمیٹیں گے تو ہر طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب ایک جملہ مجھے اور ادا کرنے دیجئے آپ کی اجازت سے. میں چاہتا ہوں گھرانے کی فضیلت کی بھی بات ہو, اور یہ جو نسبتیں بیان ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ ذکر فرمائیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی بارگاہ میں دنیا کے بڑے بڑے عالم جو ہیں زانو تلمس طے کرتے ہیں اور جنہوں نے دریا سمندر بہا دیے علم کے, اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نانا کا فیضان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جو ہے وہ آپ میں منتقل ہوا. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے, اور جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں ان کے لیے بھی سعادت ہے کہ آج ایک ایسی عظیم شخصیت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو فقیہ مدینہ ہے, اور جب بڑے بڑے اکابرین امت نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے تو اتنے عظیم الفاظ کے ساتھ عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے. حضرت امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں جب ان کا تعارف کا آغاز کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ الامام القدوہ الحافظ الحجہ عالم وقتہ بالمدینہ. سبحان اللہ. یعنی کہ مدینہ منورہ میں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور حافظ بھی ہیں, حافظ الحدیث بھی ہیں, حدیث میں حجت بھی ہیں, دلیل و سند کا درجہ رکھنے والے ہیں. الامام یعنی امامت کے مقام پر بھی فائز ہیں, یعنی لوگ آپ کی اقتدا کرتے ہیں اور آپ پیشوا ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ فقیہ مدینہ سیدنا ابو محمد قاسم بن محمد بن ابی بکر القرشی التیمی المدنی. یعنی بہت خوبصورت لفظوں میں ان ائمہ نے ذکر کیا ہے, بہت خوبصورت لفظ. وجہ اس کی ایک تو ظاہر علمیت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے اور مزید آپ کے اوصاف ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نسبی اور خاندانی اور گھرانے کا جو اللہ نے علو مرتبت آپ کو دیا ہے وہ ایک خاص آپ کا امتیاز ہے. اور خاص طور پر یہاں پر آپ کی شخصیت میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ ہمیں ایک حسین سنگم نظر آتے ہیں جہاں پر اہل بیت بھی نظر آ رہے ہیں اچھا جملہ ہے, اور صحابیت بھی جہاں پر اپنے تمام تر فیوز و برکات اس کے عروج پر نظر آتے ہیں. یعنی ایسا موڑ جہاں اہل بیت اور صحابہ جا کے جو آپس میں مل رہے ہیں, بالکل بالکل موڑ پہ سیدنا قاسم کھڑے ہیں یقینا. اور آج ہم ایک یقیناً ایک ایسے دور سے جب ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں افراتفری ہے, افتراق و انتشار ہے, صحابہ و اہل بیت کے معاملات کے حوالے سے لوگ بہت سی کنفیوژنز کا شکار ہیں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی نسبتوں کو پیش نظر رکھ
رکھنا کہ جب اللہ نے ان کی ذات میں جمع فرما دیا اور پھر تمام شخصیات نے ائمہ نے ان کا احترام کیا ہے, آج اسی احترام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. آج اسی کا پیغام امت کی طرف سے اگر جائے پوری دنیا کی طرف تو یقیناً پھر ایک بہت اچھا امیج اسلام کا سامنے آیا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک طرف آپ کی جو نسبت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پوتے ہیں, دوسری طرف آپ جناب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالزاد بھائی ہیں, ایک جانب حضرت امام باقر کے آپ سسر ہیں, ایک طرف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں. اچھا سسر بھی ہیں امام باقر, امام باقر کے سسر, کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت ام فروہ فاطمہ جو ہے حضرت امام باقر کی زوجہ بنی, تو آپ سسر امام باقر کے. اور اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کی پھوپھی ہیں, تو جن کی نسبتوں کے اندر کہیں صحابہ ہیں کہیں اہل بیت کے ائمہ ہیں, تو کتنا حسین سنگم ہے یہ صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر پھر خوبیاں بھی دونوں طرف سے آئی ہیں. یعنی ایک طرف اگر سیدہ عائشہ اور سیدنا ابو بکر سے تعلق ہے تو وہ فقاہت اور حجیت حدیث آ رہی ہے, تو اہل بیت اطہار کی خاص نسبت رسول کی وجہ سے وہ زہد و ورع بھی آپ کے اندر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن سعد جب تعارف کراتے ہیں تو وہ ایک ہی لائن کے اندر ان دونوں نسبتوں کا بڑا حسین گویا اشارہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام ابن سعد کہتے ہیں کہ کانا ثقتن, بہت ثقہ عالم تھے, کانا رفیعن, بلند و بالا تھے, عالمن صاحب علم تھے, فقیہن فقاہت کے بلند مرتبے پر, امامن ورعن اور امام اور تقوی میں بہت اونچے مقام پر تھے. تو یہ صحابیت و اہل بیت کا وہ فیض ہے کہ جو ان کو اللہ نے خصوصیت اور امتیاز عطا. سبحان اللہ. مفتی عمیر صاحب بھی بتائیے کہ اب یہ تو اتنا میں تو آپ یقین مانیے ان نسبتوں میں, اور وہ جو ایک موڑ کی جو بات ہوئی, میں اس موڑ پہ ہی کھڑا رہ گیا ہوں, سچی بات آپ کو بتاؤں. جو وہ صحابہ کا اور اہل بیت کے پیار کا, محبت کا اور مودت کا موڑ ہے, میں تو سچی بات اس وقت روحانی طور پہ وہیں کھڑا ہوں, اور میں چاہتا بھی نہیں وہاں سے ہٹوں, میشر تک میں وہیں سے نہ ہٹوں بات, اور میشر میں بھی ہم وہیں رہیں انشاءاللہ, اسی موڑ پہ رہیں. کیا فرمائیں گے کہ علمی مقام جو آپ کا ہے, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں پھر روحانی مقام پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا اسپیسیفک مجھے پتا ہے بڑا ٹیسٹ ہے اس شعبے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جس نے میری زیارت کی. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نہ صرف زیارت کی بلکہ ان کے علوم کے وارث بھی قرار پائے. سبحان اللہ. آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علوم کے وارث ہیں, اور آپ کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو جو یقیناً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والے تمام تر ہی افراد کے لیے بہت لائق توجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ پڑھتے ہیں, چاہے وہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے کسی بھی طریق سے اوپر کی طرف بڑھتا ہو, تو آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, اور آپ کے مستفیدین میں سے ہیں حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر آپ کے مستفیدین میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے. تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کا نام مبارک اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بالخصوص آپ نے حضرت کے علمی مقام و مرتبے پر بات کی ہے. جب آپ اسلامی تاریخ میں فقہ اسلامی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 7 ادوار ہیں جن کو ہمارے مورخین نے تقسیم کیا ہے. ایک عہد وہ ہے جو اکابر صحابہ کا ہے, دوسرا عہد وہ ہے جو اصاغر صحابہ کا ہے, اور تیسرا عہد وہ کہلاتا ہے جس میں اکابر تابعین پیدا ہوئے, اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمام علوم جو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ سے اپنے دامن میں سمیٹے تھے انہوں نے تابعین میں تقسیم فرما دیے, اور تابعین اب ان علوم کو ایک جگہ جمع کر کے لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے. تو انہی اکابرین میں سے مدینہ طیبہ کے وہ 7 فقہا ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ علم کے 7 سمندر ہیں, اگر ان سے کسی نے کنارہ کشی اختیار کر لی تو گویا کہ وہ درست راستے پر نہیں ہوگا. یعنی اس میں ایک سمندر حضرت قاسم, ان میں سے ایک حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر, کیونکہ بار بار فقہائے سبا کا ذکر ہو رہا ہے, تو حضرت سعید بن مسیب, حضرت عروہ بن زبیر, قاسم بن محمد, خارجہ بن یزید, حضرت سالم بن عبداللہ, حضرت ابان بن عثمان, حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن, حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن, حضرت سلیمان بن یسار, عبید اللہ بن عبداللہ, اور یہ تمام کی تمام بزرگ ہستیاں وہ ہیں جنہیں 7 فقہا کہا جاتا ہے. تابعین تابعین اس بات پہ متفق تھے کہ ان میں فضیلت جو ٹاپ آف دا لائن ہے, ان میں ٹاپ آف دا لائن میں سعید بن مسیب کے بعد دوسرا نام ان کا ذکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور کچھ تابعین نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جو ہے مطلب استاد کا نگینہ بھی ہیں, یعنی ٹاپ
آپ عبداللہ جی یقیناً ایسا ہی. اب آپ دیکھیے کہ بالخصوص یعنی ایک ایسا عہد کہ جس میں علم کی حفاظت اور تدوین کی جا رہی ہو, یہ وہ دور ہے کہ جس میں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کردہ ان علوم کو تقسیم فرما رہے ہیں. آپ اسے اندازہ کیجئے کہ حج سے متعلق حضور علیہ السلام کا پورا طریقہ جو ام المومنین سے مروی ہے وہ حضرت بیان فرما رہے ہیں. حضرت قاسم بن ابی بکر بیان فرما رہے ہیں, بن محمد بن ابی بکر. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں اس میں کثیر حصہ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بیان کیا. تیمم سے متعلق جو واقعات ہیں وہ تمام کے تمام علم آپ نے منتقل کیا. اور امام بخاری جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی روایات بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کانا افضل اہل زمانہ ہی, کہ یہ وہ راوی حدیث ہیں کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات ہو رہی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی. ناظرین, تو پھر ان کے دادا جان کا بھی ذرا سا تذکرہ ہونا چاہیے. اور دادا جان بھی کون ہیں؟ جو یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے اقوال مبارک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین, ذرا توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں کہ مصیبت میں صبر کرنا سخت ہے مگر صبر کے ثواب کو ضائع نہ ہونے دینا سخت تر ہے. زمانے کی گردش اگرچہ عجیب امر ہے لیکن اس سے غفلت عجیب تر ہے. فرماتے ہیں کہ جو امر پیش آتا ہے وہ نزدیک ہے لیکن موت اس سے بھی نزدیک تر ہے. فرماتے ہیں کہ شرم مردوں سے خوب ہے مگر عورتوں سے خوب تر ہے. فرماتے ہیں کہ توبہ بوڑھے سے خوب اور جوان سے خوب تر ہے. فرماتے ہیں کہ بخشش کرنا امیر سے خوب ہے لیکن محتاج سے خوب تر ہے. فرماتے ہیں کہ گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مشغول ہونا ساتھ دنیا کے جاہل کا بد ہے لیکن عالم کا بدتر ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی عام لوگوں سے بد ہے لیکن عالموں اور طالب علموں سے بدتر ہے. اور فرماتے ہیں کہ تکبر کرنا امیروں کا بد ہے لیکن محتاج کا بدتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد اور بدترین کے فلسفے پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے اور اس کو سمجھنے اور پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. جی جناب مفتی صاحب, حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. علمی مقام اور علمی مقام میں ظاہر ہے جب ذکر آتا ہے تو اسی تسلسل میں آپ کے اساتذہ کا, آپ کے شیوخ کا ذکر آتا ہے. اب وہی بات ہے صاحب, یہ تو ایسی ندی, ایسی نہر, ایسا دریا اور ایسا سمندر ہے جس کے سلسلے کا آغاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے. فرمائیے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, جب یہ نسبت آج اس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر, تو خاص جو نسبت سیدنا صدیق اکبر آپ کو حاصل ہے اس کے حوالے سے تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن الزبیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بڑا روشن قول بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت ابا بکر ولد ولدا اشبہ من هذا الفتى. میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اس نوجوان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر کے مشابہ ہو. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی یادگار ہے جس کی چال ڈھال کو دیکھ کر, چہرے کو دیکھ کر, کردار کو دیکھ کر حضرت ابو بکر کے علم و فضل کی یاد آتی ہو تو کہتے ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
آپ کی علمیت کے حوالے سے خاص طور پر جو اساتذہ اور شیوخ ہیں ان کی تو یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن میں وہ بڑے بڑے اکابر ائمہ دین ہیں کہ جن کو بڑے فخر سے حضرت قاسم بن محمد ذکر فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ ہیں, سیدنا ابن عباس ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں. خاص طور پر جب وہ ذکر کرتے ہیں تو کس انداز سے فرماتے ہیں کہ کنت اجالس البحر ابن عباس, میں تو بحر العلم علوم کے سمندر حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا. یعنی اپنے استاد کا ذکر کتنے خوبصورت لفظوں میں کر رہے ہیں. وقد جلست مع ابی ہریرہ وابن عمر رضی اللہ عنہ, اور حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھا ہوں. فاکثرت الروایت عنہ, اور میں نے حضرت ابن عمر سے بہت حدیثیں روایت کی ہیں, میں نے ان سے بہت حدیثیں پائی ہیں. ایک طرف یہ علمی مقام ہے, دوسری طرف حضرت امام ابن حبان جب ان کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ من افضل اہل زمانے علما و ادبا و عقلا و فقہا. علم بھی کمال ہے, ادب بھی بہت ہے آپ کے اندر, عقل بھی عروج پر ہے, اور پھر فقاہت و سمجھ بھی اپنے عروج پر ہے. لیکن اس سب کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے جب اتنا علم آتا ہے تو عموماً آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا, خاموش نہیں رہ پاتا. لیکن آپ کی طبیعت کے اندر یہ ایک خاص کیفیت دیکھیے, کانا سموتا لا یتکلم, آپ بہت کم گو تھے, عموماً بات نہیں کرتے. اللہ, وہ ایک واقعہ بھی ہے نا, کسی نے آگے سوال کیا تھا کہ آپ زیادہ بڑے عالم ہیں, حضرت سالم کے حوالے سے, حضرت سالم کے حوالے سے, اس میں اپنے خاموشی اختیار کہ کچھ بولتے تو وہ بھی شاید کہ کچھ نامناسب ہو جاتا, نہ بولتے تو اس کے اندر بھی کچھ معاملہ تھا, تو آپ نے کلیئر اس کا جواب نہیں دیا تھا. یہ بھی ایک ورع کا آپ کا انداز تھا. تو کانا سموت اللہ. اچھا, ایک آج کے دور کے اعتبار سے جب ہر وہ شخص کے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی رائے زنی کر رہا ہے, سوشل میڈیا ہی بہت سے مفکرین ہیں کہ جو ہر بات میں رائے دیتے ہیں, اور اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بقرات اور سقراط بنے ہوئے اور نہ جانے کیا کچھ بنتے ہیں. انہیں سیکھنا چاہیے حضرت قاسم بن ابی محمد بن ابی بکر سے, کہ جن کے بارے میں عبید اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اتنا علم کے باوجود کان القاسم لا یفسر القرآن, وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتے تھے, احتیاط کرتے تھے. آج ہر شخص کامنٹ کر رہا ہے قرآن پر, ہر شخص سوشل میڈیا پر رائے کر رہے ہیں لوگ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے, لوگ مفکرین بنے ہوئے ہیں. تو قاسم جو ہے لا یفسر القرآن. مزے کی بات یہ, اللہ معاف کرے, اس میں جملہ ایڈ کرنے دیں, لوگوں کو الفاظ جو ہیں اس کی تشریح کر کر کے بتا رہے ہیں کہ جی اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا, اس لفظ کو اس طرح سے فرمایا, یعنی اس لیول تک آگے. اللہ معاف کرے. اللہ اکبر. تفسیر قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث میں احتیاط کا یہ عالم کہ آپ ان افراد میں سے, ان علماء میں سے ہیں کہ جو حدیث بالمعنی کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے, لفظوں کی اتباع کرتے تھے. باقاعدہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ راوی حدیث ہیں کہ جو خاص وہی لفظ بیان کرتے تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک پہنچے ہیں, ورنہ یعنی یہاں تک بھی نہیں کہتے تھے کہ مفہوم حدیث یہ ہے, مانن میں بیان کر دوں. احتیاط کا مقام تھا آپ کا, بہت خاموشی. بڑے بڑے علماء جب آپ سے سوال کرتے تھے, رجوع کرتے تھے, ایک تو قبلہ نے بھی بیان فرمایا کہ وہ وہی بات, یعنی ہر بات ضروری نہیں کہ ہم بیان کریں یا ہمارے علم میں ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی مسئلہ بتاتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں یہی سمجھ پایا ہوں, ضروری نہیں کہ حق اسی طرح سے ہو, لیکن جو مجھے سمجھ آیا میں بیان کر دیا. یہ علم بھی ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو یہ تقوی اور عاجزی بھی عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا حصہ ہم سب کو عطا فرما دے. کیا کمال بات ہے ڈاکٹر صاحب. ایک بات اور کہ آپ صبح جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اچھا, مجھے اب یاد پڑتا ہے جو اس میں ایک بات تاریخ میں ملتی ہے ہمیں کہ یہ وہ دور ہے, ظاہر ہے چونکہ مولا کائنات کے دور میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو وہ باقاعدہ مدینہ شریف میں مدرسے کھلنا شروع ہو گئے تھے, اور سب سے بڑا مدرسہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس زمانے میں. یعنی اس اعتبار سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ نے کس انداز سے خاتون ہو کے پریچنگز کی اور مدرسوں کو جو ہے وہ جاری رکھا. اس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار نظر آ رہا ہے. اور ایک بات کہ آپ صبح مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, اور آمد کے ساتھ ہی سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہوتا تھا کہ 2 نفل 2 گانا ادا کرتے, اللہ کے حضور پہلے عرضی پیش کرتے, اس کے بعد لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کو حل بتاتے. اور جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں آپ, وہ جگہ وہ ہوتی تھی کہ ممبر اور روضے کے درمیان کی جگہ. نسبتیں بھی, یعنی فیض بھی لے رہے ہیں, نسبتیں بھی, اور سرکار علیہ السلام سے جو ہے وہ استعانت بھی جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں. جی جنید بھائی, میں اس سوال کا جواب حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ولدنی ابو بکر الصدیق مرتین, فرمایا کہ میری ولادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ ہوئی ہے. یعنی وہ جو بار بار ہم نسبتوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک قول مجھے یاد ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر سے 2 مرتبہ جنم لینے کا شرف نصیب ہوا, کہ ایک مرتبہ میں حضرت قاسم کی اولاد میں سے ہوں, اور ایک نسب سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی کی اولاد میں سے. آپ دیکھیے کہ کیونکہ ابھی ان کے علمی مقام و مرتبے اور زہد و تقوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے,
آپ کے اخلاق کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ انہ کان لا یکاد یعیب علی احد، زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اللہ اکبر، زندگی میں کبھی کسی کا عیب بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ خود اس قدر بڑے فقیہ ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْعِلْمِ، فرمایا کہ یہ بات علم میں سے ہے کہ میں تم سے کبھی کسی سوال کے جواب میں یوں بھی کہہ دوں کہ لا ادری، اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ اللہ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابن ابی زیاد یا اس قدر بڑے بڑے جو اکابر محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت فقیہا اعلم من القاسم، ہم نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے زیادہ بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابن عیینہ اور ابن سعد جیسے اکابرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ عائشہ ثلاثہ، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کے وارثین میں 3 بڑے لوگوں کے نام لیے جائیں گے تو ان میں حضرت عمرہ، حضرت عروہ اور سر فہرست اگر کوئی ہیں تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی زناد خود فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اعلم بالسنت من القاسم بن محمد، میں نے ان سے بڑا کوئی حدیث اور سنت کا عالم نہیں دیکھا۔ آپ کا جو حلیہ مبارک ہے اس کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی ضعیف البدن تھے، سفید رنگ کا امامہ آپ سر مبارک پر رکھا کرتے تھے، اور اس کا شملہ مبارک پشت کی جانب ایک بالش جو ہے وہ لٹکا کرتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زرد رنگ کی مہندی اپنی داڑھی مبارک میں لگایا کرتے تھے۔ اور آپ کا وصال جب قدید کے مقام پر ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اسی لباس میں، سادگی کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دے کر جس لباس میں اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کیا کرتا تھا، کفنونی فی ثیابی التی کنت اصلی فیہا، جس نماز کی حالت میں میں اس جسم کے ساتھ لباس کو میں لگا کر رکھا کرتا تھا۔ اچھا، اس میں قطع کلام کی معذرت، ان کے بیٹے نے سوال بھی کیا تھا نا کہ نیا لباس نہ دو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نیا لباس زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا جو میرے جد امجد صدیق اکبر نے ارشاد فرمائی تھی کہ وہی نصیحت ہے کہ جس لباس کی زیادہ ضرورت زندوں کو ہے وہ لباس ان تک پہنچا دیا جائے۔ پھر آپ کی وصیت یہ تھی کہ جب میرا وصال کا وقت قریب آئے تو میرے جنازے میں آگ کو لے کر مت چلنا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بہت بہتر تھے یا شر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمائے میرے بات میں کوئی بات نہ کہنا، بس صرف یہ آیت تلاوت کرتے جانا، الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اور آپ کی جو عاجزی اور انکساری اور تواضع کی بات ہو رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو واقعہ آپ نے سالم کا ذکر کیا ہے کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، اور محدثین فرماتے ہیں اس نے آ کر سوال کیا کہ ایما اعلم انت ام سالم، اس نے کہا کہ آپ زیادہ بڑے عالم ہیں یا سالم زیادہ بڑے عالم ہیں؟ سالم کا شمار آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آپ سے حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن تو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کل سیخبرک بما علم، ہر شخص وہی بتائے گا جس کا علم اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایکم اعلم، آپ میں سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ذاک سالم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا، اب اس میں ایک بات ہی بتائیے علامہ صاحب کی، یعنی وہی بات ہے کہ ایک طرف آپ کا علم اتنا، دوسری طرف عاجزی ان کی، لیکن ایک بات جو میں آپ کو سچ بتاؤں، ابھی آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، مطلب میں اپنے جذبات پہ اس وقت قابو نہیں رکھ پا رہا، میری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں، کیونکہ جب وہ شمائل بیان ہوتے ہیں، جب ان کے اذکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ہستیاں کہ جن کی نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار علیہ السلام سے، مجھے بتائیے
کہ آپ نے ایک جملہ بھی ادا کیا مفتی صاحب نے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. یہ کیسا پیغام ہے آج سننے والوں کے لیے کہ زبان کا استعمال، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس حد تک درست تھا، اس حد تک درست تھا کہ کوئی لفظ کسی کے لیے غلط نہیں نکالا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ذکر ہوا ہے کہ آپ قلیل الگفتگو تھے، یعنی گفتگو بہت کم فرمایا کرتے تھے، اور یہ عقل مند کی پہچان میں بیان کی گئی ہے کہ وہ سوچ کے سمجھ کے اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے. اور اتنا علم ہونے کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود، آپ کا جو انداز گفتگو، انداز تکلم ہے، اسے یوں بیان فرمایا گیا. حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم اور ان کے ساتھی عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کا فقط ایک کام ہوتا تھا، راویان حدیث سے جو احادیث انہوں نے روایت کی وہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا یہ کام ہوتا تھا. کیا زندگی حسین گزرتی ہوگی آپ سوچیے اگر ایک دوسرے کو قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو. قال رسول اللہ جب ان کی زبان پر ہے تو آپ بتائیے کہ پھر غیبت ان کے زبان پہ کیسے آئے گی. اللہ تو یہ اور بیٹھتے بھی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے اندر. اچھا یہاں ذرا اس لطیف نقطے کو روکیں نا، ذرا بیان کریں کہ مواجہ ہے، روضہ اطہر ہے، سامنے سرکار ہے، یہاں سرکار کا قول ہے اور اسی پہ بات ہو رہی ہے، اور ان کے جد امجد بھی وہی مدفون ہے. مدفون ہے. کیا بات ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اور پھر یعنی فقط یہ نہیں کہ حدیث انا اقول کہ میں بیان کرتا ہوں، میں نے یہ کہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت، اور پھر وہ سند کو بھی ذکر فرماتے ہیں، اور ساری اسناد کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو احادیث سنایا کرتے تھے جن کا کام پورے دن یہ ہو. اور پھر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے صبح کے وقت میں، تو دو گانا ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، انہیں حدیث بتا رہے ہیں. اور ابھی مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ اپنی زبان سے قرآن کی تفسیر نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ اس حد تک جو محتاط بندہ ہو تو کیا آپ ان سے یہ گمان کریں گے وہ کس کا عیب بیان کرے، کس کی غیبت بیان کریں گے. اور یہ وصیت کے اندر انہوں نے یہ بات لکھوائی تھی. حضرت قاسم بن محمد بن بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہتے ہیں کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انتقال سے قبل یہ وصیت لکھوائی تھی کہ لوگوں اس بات کو لکھ لو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ جن کے اتنے شاگرد ہوں، اتنی نسبتیں ہوں، کیا انہیں ضرورت ہے اس بات کو لکھوانے کی؟ کیا مقصد ہے کہ گواہ رہنا اس بات پر کہ میں اس کلمے پہ اپنی زندگی کا خاتمہ چاہتا ہوں. یہ سعادت کی بات. اور پھر آپ کے اقوال کے حوالے سے دو تین باتیں جو آپ کے اقوال ذکر کیے گئے. آپ نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اللہ کے حق کو پہچاننے کے بعد جاہل بن کر زندگی گزارنا بہتر ہے اس بات سے کہ تم ایسی بات کہو جس سے تمہیں علم نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ کا حق پہچان لیا، علم آ گیا، اب اس بات اپنی زبان کو روک کے رکھو اس بات کے کہنے سے کہ جس سے تمہیں علم نہ ہو. دوسری بات فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فقہی اعتبار سے اگر کوئی بات بیان کرتے ہیں، ایک کی رائے کچھ ہے، ایک کی رائے کچھ ہے، فرمایا کہ یہ امت کے لیے رحمت ہے. اور اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. یعنی اس کو آسان الفاظ میں جو عموماً صحابہ کے اختلاف پہ لوگ بات کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اختلاف اختلاف کے حوالے وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ فقہ اختلاف کے حوالے سے یہ امت کے لیے رحمت ہے، امت کے لیے رحمت ہے. ایک کی رائے ایک کی رائے. بالکل. تیسرا کہا کہ آدمی کی عزت یہ ہے، وہی بات کہ زبان کا درست استعمال، کہا کہ آدمی کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے احاطہ علم سے باہر کوئی بات نہ کرے، جتنا علم ہے اسی کے مطابق بات کرے. اور پھر اپنے بیٹے کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، بیٹا ان چیزوں کے بارے میں کبھی حلفاً گفتگو نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. اب آپ دیکھیے ساری زبان و بیان کی احتیاطیں. اور آخری بات وہ فرمائی گئی کہ جو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا نئے کپڑے کا میت سے زیادہ زندہ محتاج ہوتا ہے. آج اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے، جان لیا جائے، تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے کہ زبان کا درست استعمال اتنی عظیم چیز ہے کہ زبان سے جب بھی آپ کوئی لفظ ادا کرتے ہیں اس کا اثر سامنے والے پہ پڑتا ہے، یا تو مثبت یا منفی، اچھا یا برا. تو اسی لیے زبان کا درست استعمال اگر آپ کریں گے تو یہ حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سمجھیے کہ سیرت پر عمل کا ایک پہلو ہوگا کہ آج کے دور میں ہم اپنی زبان کو دوسرے کے بارے میں رائے دینے سے روک لیں. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کو، آپ کی فکر کو قبول فرمائے اور ہم سب کا نام اس رجسٹر میں لکھوا دے جو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے. بس دو جملے عرض کر رہا ہوں ناظرین. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو سن کر اور جس کو بیان کر کے دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ بروز محشر ہم پہ یہ کرم کر دے. میں تو ایک بات جانتا ہوں ناظرین کہ یہ سب ایک ہیں. دے آر آل ون. اس میں کوئی الگ نہیں ہے ناظرین. یہ سب ایک ہیں، یہ سبھی ایک ہی رنگ کا سمجھ لیجئے کہ ایک رنگ سے نکلے ہوئے مختلف رنگ ہیں اور آخر میں جا کے ایک ہی رنگ میں ضم ہو جائیں گے جو رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر جملہ ادا کر رہا ہوں ناظرین، یہ ایک ہی رنگ سے نکلے ہوئے سارے رنگ ہیں
جو قوس قزح کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، آخر میں جا کے یہ سارے رنگ مل کر ایک ہی رنگ میں ضم ہو جائیں گے، جس رنگ کو رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس رنگ کی چاشنی، اس رنگ کا رنگ ہمیں عطا ہو جائے، ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ دیں، کیونکہ یہی رنگ ہے ناظرین جو ہمیں یہاں تو ممتاز کر رہا ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، صحابہ سے محبت کا رنگ، اہل بیت سے محبت کا رنگ انشاءاللہ ہمیں وہاں بھی ممتاز کرے گا اور ہماری لاج رکھے گا، کیونکہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں، ان کی نظر کرم کی بنیاد پہ ہماری شفاعت ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں۔ علم میں اضافے کا معاملہ یعنی کس طرح سے کیا جائے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یا علیمو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینے سے علم میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی اپنی عزت کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے احاطہ علم سے باہر کوئی بات نہ کرے۔ اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ